السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انٹرسٹ اسلامک انفارمیشن۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہابی کسے کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: محمد ابن عبد الوہاب کے ماننے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ اس مذہب کا بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام مولانا حسن احمد نانوتوی دیوبندی اپنی کتاب الشبہات الثاقب میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ابتدائے 13ویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ یہ خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا۔ ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کی اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا رہا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکالیف شاقہ پہنچائے۔ خلفائے صالحین اور ابتداء کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ بہت سے لوگوں کو بے وجہ اس کی تکالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس نے اپنا مذہب باطلہ پھیلانے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کے ذریعے انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کھول کر توہین کی۔ پھر اسی کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام تقویت الایمان رکھا۔ اس نے یہاں وہابیت پھیلائی۔ اس وقت اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور تقویت الایمان کو ماننے والا اور اس کے مطابق عقائدہ رکھنے والا وہابی ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل علم و تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہے، اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال کو ان سے چھیننا جائز بلکہ واجب ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ سوال: دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے ماننے والوں کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے۔ شیطان لعین کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ ابلیس کی وسعت علم نص قطعی سے ثابت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں۔
خدا جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ جھوٹ بولا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کا ثبوت بچے، پاگل بلکہ تمام حیوانات و بہائم کے علم کے مشابہ ہے۔ یہ چاروں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مرتد ہے۔ جو ان کے کفر و عجاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ آج کے دور میں وہابی دیوبندی دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ یہ لوگ ان خبثاء کی اقوال باطلہ، عقائد فاسدہ کو صحیح اور حق مانتے ہیں، اس لیے بھی کافر و مرتد ہے۔